وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم. محترم سامعین، اللہ تعالیٰ نے سورہ روم نازل کی ہے۔ رومی عیسائی ہوتے ہیں اور ہوتے تھے، اور ان کے نام کی سورت قرآن میں ہے۔ سورہ روم ہے، سورہ عرب نہیں ہے، عربوں کی صورت نہیں، عجموں کی صورت ہے۔ یہ کب نازل ہوئی، کیا حالات تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھی مسلمان ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں، کتابیں، انبیاء، رسل، تقدیر، آخرت، جنت، نار، سب پر ایمان رکھتے ہیں۔ مکے والے وہ اللہ کو کسی حد تک مانتے ہیں، باقی نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، نہ کتابوں کو، اور نہ دوبارہ اٹھنے کو، نہ آخرت کو، وہ نہیں مانتے۔ یہ چھوٹا سا مکہ ہے، اس میں یہ صورتحال ہے۔ علاقے میں جو بڑی دو قوتیں ہیں وہ ایران اور روس کی ہیں۔ جس طرح ہمارے دشمن میں روس اور امریکہ بڑی قوتیں تھیں، تو ان قوتوں کے ساتھ مکے والوں کا کوئی رابطہ نہیں، سمجھ رہے؟ کوئی تعلق، کوئی آنا جانا نہیں ہے۔ بس ایسے ہی مکے والے سمجھتے ہیں کہ ہم ایران کے حمایتی ہیں، اس لیے کہ وہ کسی کو بھی نہیں مانتے، کام نہیں مانتے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جو ساتھی ہیں ان کا ان سے کوئی رابطہ نہیں، مگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم روم کے حمایتی ہیں، اس لیے کہ وہ کسی نہ کسی نبی کو اور کسی کتاب کو، اللہ کو، آخرت کو مانتے ہیں۔ حالانکہ رومی بھی کافر ہیں، تو کافر سے مثال نصیحت ہوگا، حضرت مسیح علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے ہیں۔ لقد كفر الذين قالوا ان الله هو المسيح ابن مريم۔ یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اگر تفصیل مانتے تو جہنم میں جائیں گے۔ اللہ نے ان کی بڑی مذمت بیان کی ہے اہل کتاب کی، فرمایا اہل کتاب کے مشابہت نہ کرو، آخر تک یہود و نصارہ ہو گیا، ان کو دوست نہ بناؤ۔ لیکن اب سمجھو، جب آپ مومن ہیں تو آپ عیسائیوں کی مشابہت نہ کرو، ان سے دوستی نہ بناؤ۔ لیکن جب آپ ایک بڑی تصویر میں دیکھتے ہیں تو آپ ان کے ہم ایسی ہیں۔ جب ہم بڑی تصویر دیکھتے ہیں اب ان کے ہم ایسی ہیں۔ اللہ اکبر۔ اگر مال کا مکے والوں کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہو تو ہم کس کی مدد کرے گا؟ آسان سوالوں کے جواب نہیں دیتے آپ، آسان سا سوال بولو۔ اور اگر مال کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اور رومیوں کا ہوگا تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا، اور اگر مال کا رومیوں اور ایرانیوں کا ہوگا تو اللہ ان کے ساتھ ہوگا۔ مشکل سوال ہے۔
اللہ کن کے ساتھ ہوگا؟ میں نے بھی اس کا جواب دیا قرآن سے. اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِ اللَّهِ. اب ہوا یہ کہ ایران نے حملہ کیا اور رومیوں پر غلبہ پا لیا تو مکے والے تو ناچنے لگ گئے, لوٹی, ہم جیت گئے, تم ہار گئے, ہم جیت گئے, تو تمہارا کیا لینا دینا ان کے ساتھ, ہم جیت گئے. اچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہہ سکتے تھے کہ وہ بھی کافر وہ بھی کافر, اور کیا بولتے کہ اللہ ہمارا ہمیں ظالمین ابھی ظالم, اللہ نے ظالموں کو ظالموں سے کٹوا دیا تو ہمارا کیا لینا دینا ہے, ہمارے تو وہ بھی دشمن ہے, وہ بھی دشمن ہے. لیکن سبحان اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں نے یہ جواب مل گیا کہ میں بڑی گہری باتیں کر رہا ہوں, اس کے بڑے امپیکٹ ہیں, بڑے دور رکھے مسائل ہیں. یہ نہیں سمجھا کیونکہ ہمارا کیا لینا دینا, جس طرح کہ تم ویسے ہی ہو, تم رب کو مانتے اور بتوں کی پوجا کرتے ہو, حضرت عیسیٰ کی پوجا کرتے ہیں, تو کیا فرق ہوا؟ ہمارے معاشرے میں ہم لوگ کہتے ہیں نا یہ بھی مشرک وہ بھی مشرک, تو یہ تو مکے والوں سے بھی باتیں مشرک کہتے ہو اور کہتے ہوتے نہیں. ایرانی اللہ کو, نبی کو, کعبہ کو, کتاب کو, آخرت کو نہیں مانتا. رومی اللہ کو مانتا ہے, آخرت کو مانتا ہے, کسی نہ کسی کتاب کو مانتا ہے. اللہ نے فرمایا وَتَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ. تمہارا ربا وہ کھائے, کون سا ربا تم کھاؤ, جائے. والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب, مومنہ عورتوں سے شادی بھی جائز اور عیسائی عورت سے بھی جائز. فرق کیا نا, فرق کیا نا. حالانکہ ادھر یہ بھی ہے کہ ان سے دوستی نہ لگاؤ, ان سے مشابہت نہ کرو. تو جن کو محلے والوں کو تم کہتے ہو جو مکے سے بڑے مشرک ہیں, ان کا اور عیسائیوں کو کتنا فرق ہے. وہ نبی کو نہیں مانتے, یہ نبی کے وعدے رہتے ہیں, یہ کتاب کو مانتے ہیں, یہ کعبہ کو مانتے ہیں, آخرت کو مانتے ہیں, سب کچھ غلو کرتے ہیں, عادت سے بڑھ جاتے ہیں. حالانکہ عقیدے کی خرابیاں موجود ہیں, مگر یہ کہنا کہ یہ مکے والوں سے بھی بدتر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذین آمنوا والذین ہادوا والنصارى والصابئین. ٹھیک ہے, فرق زیادہ ہے. پھر فرمایا لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودُ. اے نبی آپ کے سب سے بڑے دشمن یہودی, وَالَّذِينَ أَشْرَكُوا اور مشرک. ایک ہی بات ہوگی. اللہ فرماتے ہیں وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ اللَّهِ. یہودی کہتے ہیں حضرت عزیر اللہ کا بیٹا ہے. تو کافر ہوئے کہ نہیں؟ کوئی بچہ ہے مسلمان کا جو کہ یہودی کافر نہیں ہے, کافر ہے نا. اللہ کیا فرماتے ہیں تمہارے سب سے شدید دشمن یہودی ہیں اور مشرک ہیں. کیا مطلب؟ یہودی بھی مشرک ہیں, تو یہ کیا یہودی ہیں اور مشرک ہیں اور مشرک ہیں. ان کو یہودی کہا اور مکے والوں کو مشرک کہا. فرق کیا. وَأَتَجْدَنَّ أَقْرَبَهُمْ مَوَدَّةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ. ان کی نسبت تمہارے زیادہ قریب وہ ہیں جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں. فرق ہے. قرآن نے فرق کیا.
یہودیوں کو یہودی کہا، عیسائیوں کو قریب کہا، اور یہودیوں اور مشرکوں کو غریب کہا، دشمن سخت کہا۔ قرآن میں یہودیوں اور عیسائیوں کے مشرک ہونے کے باوجود ان میں اور ان مشرکوں میں فرق کیا جو رب کو نہیں، اسلام کو نہیں، آخرت کو نہیں، نبی کو نہیں، کتاب کو نہیں، کعبہ کو نہیں مانتے، اور میں فرق کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تو پہلی ہجرت کس طرف ہوئی تھی؟ ابشا والے مسلمان تھے، وہ بھی کعبہ، مکے والے بھی کعبہ، تو کیوں گئے تھے وہاں؟ اس لیے کہ وہ فرق کرتے تھے کافر اور کافر میں۔ پچھلے 20 سال پاکستان کے اداروں میں، مدرسوں میں، مسجدوں میں، پولیس میں، فوج میں، جیل کیوں میں ہر جگہ دھماکے ہوئے۔ کس نے کیے؟ جو کہتے تھے وہ بھی کرو، یہ بھی کرو، رات سے ایسے لو، مسلمانوں کو مارو، یہ بھی کرو، وہ بھی کرو۔ کہتے تھے کہ نہیں کہتے؟ اب جاؤ، یہ قرآن کے تصور کے خلاف بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جب رومی مغلوب ہو گئے، مکے والوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا، ہم جیت گئے۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا میں نے تم نہیں جیتے، تمہارا کیا جادو ہے؟ تمہارا کیا جادو؟ وہ بھی کافر، بلکہ آپ نے اس نظام کو قبول کیا کہ واقعہ تمہارے لوگ جیت گئے اور ہمارے ہار گئے۔ قرآن نازل ہوا، وہ جب رومی مغلوب ہو گئے، فی ادنی الارض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، آن قریب وہ مغلوب ہونے کے بعد غالب ہو جائیں گے۔ چند سالوں میں، زیادہ بغلے بجانے کی ضرورت نہیں، زیادہ ناچنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارے لوگ قریب مغلوب ہو جائیں گے، ہمارے لوگ دوبارہ غالب آ جائیں گے۔ چند سالوں میں، سال گزرا، 2 سال گزرے، کم کرنا شروع کر دیا انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق اور یہ کیا تمہارے لوگ کوئی مقام ہی نہیں ہے دور دور تک تمہارے لوگوں کی غالب ہونے کا، تمہارا قرآن کیسا غالب ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگے اب لوگ ہو بنا سلیم کا معنی تمہیں پتا کیا ہوتا ہے؟ 9 تک ہوتا ہے تو انتظار کرو۔ واقعہ 9 سال نہیں گزرے، دوبارہ ایرانیوں نے رومیوں پر قبضہ کر لیا، غلبہ حاصل کر لیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، جس دن عیسائی، چوڑے، مشرک، کافر ایرانیوں پر غالب آئیں گے، اس دن مکے والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھ بھی چیتن ہو گئے۔ میں نظم ہو رہا ہوں، نظم نہیں ہو رہی بات، آپ کو تو بالکل اچھی بات کر دی ہے، تو قرآن پڑھنا ہے۔ وَيَوْمَئِذٍ يَفْرَحُ الْمُؤْمِنُونَ، وہ اس دن مومن جشن منائیں گے، کس بات پر؟ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد پر، اللہ کی مدد پر مومن خوش ہو کے يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، جس کی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے مدد کرتا ہے۔ آپ مجھے اس سوال کا جواب دو، پہلے آپ نہیں دے سک رہے تھے کہ رومیوں اور ایرانیوں کی مدد ہوگی تو رب کے مقابلہ اور تو رب کے ساتھ ہوگا۔ بِنَصْرِ اللَّهِ، اللہ کی مدد کے ساتھ وہ غالب آئیں گے۔ يَنْصُرُ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہے مدد کرتا ہے، وَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ، بڑا غالب اور رحم کرنے والا ہے۔ ہاں، جب مقابلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عیسائی کا ہوگا تو رب کس کے ساتھ ہوگا؟ پھر وہ رومی، کافر، مشرک، دشمن ہو کے پھر اللہ ہی کے ساتھ ہوگا۔ اور جب مقابلہ رومیوں اور ایرانیوں کا ہوگا تو پھر اللہ کس کے ساتھ ہوگا؟ اور بھائیوں میرا رب بھی فرق کرتا ہے،
میرا نبی بھی فرق کرتا ہے، میرے صحابہ کرام بھی فرق کرتے ہیں، اور مسلمان آدمی کا کہتے ہیں سارے کافر ہو بھی کافر۔ پاکستان میں ایک امریکہ کا حدیث بن کر نعوذ باللہ کفر کر دیا کہ فوج بھی کافر، پولیس بھی کافر، مولویوں نے ان کو بتایا نہیں مولوی بھی کافر، ان کے مدرسے بھی کافر، سب کو پھوڑو اور مارو۔ آج دنیا چیخ کر کہہ رہی ہے کہ افغانستان میں ہماری شکست اور بدنامی اور ذلت کی وجہ پاکستان ہے، اور آج سے کئی سال پہلے سے ان کے تجزیہ نگار یہی کہہ رہے ہیں۔ مائیکل گولڈن بن گیا، اس کے آخر الفاظ بھی یہی تھے کہ ہمارے آنے کی وجہ پاکستان ہے، اور جتنی جلدی وہاں سے نکلو گے اتنے بچ جاؤ گے۔ اور یہ بات دیکھو نا، کہتے چائے سے پیاسی زیادہ کم ہو جاتی ہے، چائے پکڑو تو پکڑی جاتی، پیو تو کچھ نہیں ہوتا۔ جن طالبان مجاہدین کے بارے میں یہ لوگ کہتے تھے کہ تم نے مجاہدوں کی کمر میں چھرا بھونک دیا، تم نے ان سے بے وفائی کر دی، انہوں نے آج تک پاکستان کے خلاف کوئی غلط نہیں ہے، چائے جلدی ہے، اور پیارے گھر میں جن کا کوئی تعلق نہیں وہ فتوے لگا کر مسلمانوں کے بچوں کو برباد کر کے برین واش کر کے مار رہا ہے، اور جن کے بارے میں کہنا جو فریق ہے اصل میں آج تک عرب مجاہدوں نے یا ان افغانستان کے مجاہدوں نے پاکستان کے خلاف کوئی بیان بھی دیا۔ آج انڈیا چیخ کر کہہ رہا ہے کہ پاکستان کی فتح ہے، اب امریکہ کہہ رہا ہے پاکستان مغربی سرحد سے بالکل بے فکر ہو گیا ہے، اب وہ مشرق کی طرف منہ کرے گا، اور بیوقوفوں کو کوئی بات سمجھ نہیں آتی، ساری دنیا سمجھ گئی ہے یہ اوپن سیکرٹ بن گیا ہے۔ آج سے کچھ 4-5 سال پہلے برطانیہ نے BBC لندن نے 2 ڈاکومنٹریاں بنائی سیکرٹ پاکستان کے نام سے، آپ لوگوں نے اپنی ویب سائٹ سے ہٹا دی ہے، میرے پاس موجود ہے، ان کی ویب سائٹ سے کئی لوگ اور لوگوں نے نکال کر ڈال دی ہیں، نیٹ پہ تلاش کرو سیکرٹ پاکستان تو مل جائیں گے۔ 2 ڈاکومنٹریز میں اس میں حمید گول کا بھی انٹرویو تھا، اس میں مولانا عبدالسلام ضعیف کا بھی تھا، اس میں سب کچھ تھا کہ جنرل محمود جو آپ کی جماعت کا آدمی تھا، اس کی والدہ وہ کیا تھا، اس نے جا کر ان کو ترقی کی تھی کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، مگر ساری دنیا اوپر آئی ہے، ہم اس فیصلے کے سامنے کھڑے نہیں ہو سکتے، ہم ان کو کھائیں گے توڑ کر، مگر آپس میں غلط فہمی قدر کرنی ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ یہ بات آؤٹ ہو گئی تو فوراً اس کو استعفیٰ دینا پڑا۔ یہ بات آج ہم اس لیے کر سکتے ہیں کہ آج ہم پاتے ہیں، آج پاتے ہیں الحمدللہ۔ اور اب یہ رات میں کہا انہوں نے سارے انٹرویو جمع کر کے ثابت کیا کہ سارا کیا دھرا پاکستان میں۔ آج انڈیا چیختا ہے، پیٹتا ہے، سر پھوڑتا ہے، کہتا ہے ان کو جہاز چلانے کس نے سکھایا ہے، ان کو تو گاڑی چلانی نہیں آتی۔ یہ بڑی قدموں سے قدم ملا کر پریڈ کرنے کی ان کو کس نے سکھائی؟ آج وہاں پر ISI کا سربراہ پہنچا ہے تو انہوں نے آسمان سر پہ اٹھا دیا، کہتے ہیں یہ حکومت بنانے کے لیے گیا وہاں، تو کیا ہے بتائیں گے ہم، ہمارا ملک پاکستان اور افغانستان 2 ملک نہیں ہے، 1 ملک۔ آج ہم یہ کہتے ہیں، کل اوباما کہتا تھا پاک افغان پالیسی ہماری دونوں کے لیے ایک پالیسی، جب تم ہمیں ایک سمجھتے ہو تو ہم اپنے آپ کو ایک کیوں نہ سمجھیں۔ میرے عزیز بھائیوں،
رومی، گندے عقیدے والے، مشرک، کافر، چوڑے جنگ جیت گئے تو مکے کے مسلمان جشن منا رہے ہیں. اور یہاں مسلمان مومن، اللہ کو ماننے والے، رسول اللہ کو ماننے والے، صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب اللہ کو ماننے والے، کعبۃ اللہ کو ماننے والے، آخرت پر یقین رکھنے والے مومن مجاہد جیت گئے تو ہم خوش ہو. بعض لوگوں کی سوری یہاں بھرتی ہوئی ہے کہ ان کے تو عقیدے میں فرق ہے. اچھا تو رومیوں کے اور مکے والوں کے عقیدے میں فرق نہیں تھا. ہاں میرے عزیز بھائیوں، یہ ایسا معجزہ ہے، معجزہ نہیں بلکہ عجوبہ ہے. لوگ کہتے ہیں دنیا میں 7 منڈل ہیں، 7 عجوبے ہیں. میں کہتا ہوں نہیں، آج کے بعد کہو 8. آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک ساری تاریخ کی کتابیں دیکھ لو، چھان لو، آپ کو ایسا عجوبہ نظر نہیں آئے گا کہ ساری دنیا کے حکمران ایک طرف ہوں اور اکیلے مجاہد سامنے ہوں اور سب کی دوڑیں لگ جائیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بتاتا ہے. نہتے، کنگلے، بھوک، پیاس، کپڑوں کے بغیر، جوتی کے بغیر، یہ آسانی سے نہیں ہوا تھا. ہمارا ایک ساتھی کہتا 2001 میں ہم کچھ خوراک لے کر گئے. جب حملہ ہوا ہم نے کہا اپنی ڈیمانڈ دے دو، تمہیں کیا کچھ چاہیے. ہم کی ڈیمانڈ کیا ہے؟ آٹا دے دو اور جو تم یہ کہہ رہے نا چینی اور دالیں اور جناب گھی اور یہ سارا، اس کی وجہ سے ہمیں آٹا ہی دے دو، ہم روٹی بنا کر پانی کے ساتھ کھا رہے ہیں. پیٹ پورا کرنا ہے، ہمیں آتا ہے. اس طریقے سے 20 سال کی جاتی ہے، 20 سال کی آزمائش ہے. کنٹینروں میں بند کر کے دم بند کر کے ان کو شہید کیا گیا. بارش کی طرح کرشر بم گرتے تھے، ہر بم کے پیچھے ایک چھتری کھل جاتی تھی اور وہ ایسی جگہ اترتا تھا جہاں کوئی نہ کوئی جاندار ہو، انسان ہو یا جانور ہو، اس کے بغیر وہ نیچے نہیں آتا تھا. وہاں بڑھتا تھا جہاں کوئی جاندار ہو. ایسے صفائیاں کرتے تھے. کلسٹر بم تھے جو گاڑے چھوڑ دیتے تھے. میں نے وہ ڈرون خود پکڑ کر دیکھا، اس کی نائٹ ویژن کو اپنی آنکھوں سے دیکھا. جو چلاتے تھے رات کے وقت اور 60 کلومیٹر کا علاقہ رات کے وقت ایسے نظر آتا تھا کہ ہر انسان کا پتہ چلتا تھا انسان ہے اور اس کے ہاتھ میں گن ہے یا کلہاڑی اور کسی ہے، عورت ہے یا مرد ہے، کتنا پتہ چلتا تھا رات کے اندر. B-52 اوپر چڑھ جاتا تھا اور بمیں کرتا تھا، تباہی میں جاتا تھا. گاڑیاں ایسی، لوگ مورچے بناتے ہیں، مورچوں کو پہیے لگائے ہوئے تھے اور مورچے گھومتے پھرتے تھے، پینسر لگا کر بیٹھتے تھے. اس میں ہر قسم کی اعلیٰ ترین ٹیکنالوجی لے کر آئے، کمیونیکیشن سسٹم لے کر آئے. تو اس کے مقابلے میں مجاہدوں کے پاس گاڑیاں نہیں، موٹر سائیکلیں تھی. اینٹی ایئر کرافٹ گھریں بھی موٹر سائیکل میں بیٹھ گئی ہوئی. کمیونیکیشن ان کی اعلیٰ ترین. ان کے پاس کیسٹ میں پیغام ہوتا تھا، وہ آگے کہا جاتا تھا، آگے جانا وہ دے دیا جاتا تھا. وہ ڈالر لے کر آئے تھے. انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کر کام کیا. سارے لوگ بک گئے، کچھ دشمن کے ساتھ مل گئے. انہوں نے اپنے ریڈ جاری مقابلہ کیا اور آج اللہ تعالیٰ نے ایسی نصرت عطا کی ہے، ایسی نصرت کے ہر مرحلہ ایک موج جیسے کام نہیں ہے.
ساری دنیا میں کسی کو تصور میں نہیں تھا کہ اتنی جلدی آ جائیں، یعنی آپ تو جانا ہی ہے، سب مانتے تھے اور اتنی جلدی آ جائیں گے کہ کسی کی خبر نہیں تھا، اور جو آئے ان کے آپ سے خبر نہیں تھا۔ وہ کہتے ہیں ہم تو آئے تھے کابل سے باہر بیٹھا تھا ہم نے، جب عبد الغنی بھاگ گیا اور اندر اپنا تصویر چوریاں شروع ہو گئی تو ہمیں مجبور نظر آ رہا تھا، ہمارا تو قرآن نہیں جانے۔ پھر ان کی توقع تھی کہ یہ آ کر کے جس طرح ہم نے ان کے ساتھ ظلم کیا ہے یہ بھی اس کا بدلہ لیں گے۔ وہ آپ لوگوں کے پاس آئے، آپ لوگوں نے ان کو مشورہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر چلتے ہو نا، تو جو جان کے دشمن تھے جب مکہ فتح ہوا تو آپ نے فرمایا تھا جانتے ہو تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا؟ کہنے لگے آپ تو بڑی عزت والے ہیں، بڑی شرف والے ہیں، فرمایا جاؤ انتم طلقاء لا تثریب علیکم اليوم، میں آج وہی بات کہوں گا جو میرے بھائی یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کی تھی، جب تم سب آزاد ہو میں تم سے بدلا نہیں ہوں۔ انہوں نے اس پر عمل کیا نہیں کیا، یہ ایک الگ سے معجزہ ہے۔ اس پر بھی دنیا بڑی توپیں کر کے بیٹھی ہوئی تھی کہ بس یہ ایسی کو بات ہوگی پھر بڑھا چڑھا کر ساری دنیا کو بتائیں گے اور ساری دنیا میں ان کے خلاف کریں گے۔ کچھ بھی نہیں ہوا، کچھ بھی نہیں ہوا۔ پھر آخر میں وہ اپنا تصویر پھیلانا چاہتے تھے، حملے ہو گئے ہم اس کا ریسٹ کریں گے، کچھ بھی نہیں۔ وہ 31 تاریخ آخری تھی، 31 کے رات 12 بجے تک وہ رہ سکتے تھے، 30 کے رات 12 بجے بھاگ گئے، رات 2 بجے اس نے اجازت بھاگ گئے، 10 گرام جیب کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ جدت پر جدت ہے، رو رہے ہیں، ایک دوسرے کو تانے دے رہے ہیں، ایک دوسرے کو ملامت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله، کافر اپنے پیسے خرچ کرتے ہیں تاکہ اللہ کے راستے سے روکیں، فَسَيُنْفِقُونَهَا، وہ باز نہیں آئیں گے، وہ خرچ کریں گے، ثُمَّ تَكُونُ عَلَيْهِمْ حَسْرَةً، پھر یہ خرچے ہوئے پیسے ان کے لیے حسرت اور ندامت کا سبب بنیں گے، ثُمَّ يُغْلَبُونَ، پھر ان کے گلے میں ہار ڈالی جائے گی، یہ ہار جائیں گے اور مغلوب ہو جائیں گے، وَالَّذِينَ كَفَرُوا إِلَىٰ جَهَنَّمَ يُحْشَرُونَ، اور قیامت والے دن ان کو چولہے میں ڈالا جائے گا۔ ایسا لگتا ہے جیسے آج نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم، جو نبی اور ان کے ساتھی ہیں علیہ السلام کافروں پر سخت ہیں، مومنوں پر نرم ہیں، تراہم رکعا سجدا، آپ دیکھو گے جب بھی کوئی رکوع میں ہوگا کوئی سجدے میں ہوگا، یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، اللہ کا فضل اور اس کی خوشنودی حاصل کرتے ہیں، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، ان کے چہرے نورانی جن پر سجدوں کا نشان ہے، ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل، یہ ان کی سیرت حضرت تورات اور انجیل میں بھی بیان ہے، قرآن میں بیان ہوئی۔ تورات آدم علیہ السلام کی پیدائش سے تقریباً 50 سال پہلے لکھی گئی صحیح بخاری میں، سمجھ آئے؟ ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے، صحابہ کرام کا تو دھرم ہی کوئی نہیں ہے، مگر اس تورات میں لکھا ہے کہ آخری نبی آئیں گے اور جو ان کے ساتھی ہوں گے وہ آپس میں نرم ہوں گے، کافروں پر سخت ہوں گے، اور آپ ان کو سجدہ اور رکوع کرتے ہوئے دیکھو گے۔ اللہ جانتا ہے صحابہ کرام کی اس زینت پر ان لوگوں نے عمل کرتے دکھایا ہے، مومنوں کے لیے نرم ہو گئے، کافروں کے لیے سخت ہو گئے ہیں، اور جب دشمن بھاگا ہے تو رو رو کر ہارے مار کر سجدے کر رہے ہیں کسی نبی پر۔ کسی نے ہوائی فائرنگ کیا تو انہوں نے فوراً منع کر دیا، جس نے ہوائی فائرنگ کی جیل میں ڈال دوں، اللہ کا شکر ادا ہے۔
تو میرے عزیز بھائیوں، یہ پوری امت اسلامیہ کے سر کا جھومر ہے، پوری امت اسلامیہ کے لیے مبارکباد ہے، پوری امت اسلامیہ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے چڑیوں سے ہاتھیوں کو مروا دیا۔ یہ اللہ کی سنت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہاتھیوں کے مقابلے میں ہاتھ سے نہیں لاتا، اللہ چڑیوں سے مرواتا ہے۔ ان کی اتنی بڑی تیاری اور تقریباً 61 ملک سے وہ، اور اس کے مقابلے میں BBC لندن نے خبر بتائی ہے کہ صرف کابل فتح ہونے سے 3 ہفتے پہلے بائیڈن اور اشرف غنی کا جو مقابلہ ہوا ٹیلی فون پر، بالکل منو اس نے وہ لکھ دیا ہے، اور جہاں پہ آواز خراب ہوئی وہاں لکھتا ہے وہاں سے آواز خراب ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں اب اشرف غنی تیرے بارے میں تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ تو طالبان آ گیا تو تم دیکھ نہیں سکے گا، تو یہ تاثر ختم کیوں نہیں کرتا؟ ہم تو میرے ساتھ ہیں، ہماری ہماری فوج تجھے شہر دے گی، اور تو شمالی پیار وغیرہ وغیرہ کو ملا کر 3.5 لاکھ فوج جو بنائی ہے اس کو ساتھ لو، اور 70-80 ہزار طالبان میں مارے نہیں جاتے، مار دو ان کو، تباہ کر دو۔ یہ صرف 3 ہفتے میں کیا ہے، ہم اندازہ لگاؤ کہ کیسے یہ کہتے تھے وہ اگر آئے گی تو 3 مہینوں میں آئے گی، پھر کہتے تھے 3 نہیں 2 میں آ جائیں گے، پھر کہتے تھے 1 میں آ جائیں گے، پھر کہتے تھے 1 ہفتے میں آ جائیں گے، پھر کہتے ہیں 3 دنوں میں آ جائیں گے، پھر وہ 3 گھنٹوں میں آ گیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھی۔ پاکستان اس قدر مغلوب، ہر یورپی ملک ان پر دباؤ ڈالتا ہے، اس کو پکڑ لو، اس بات کو بند کر دو، اس آئندین کو بند کر دو، یہ بیچارے مان سے چلے جا رہے ہیں، مان سے چلے جا رہے ہیں، اتنا دباؤ۔ اور آج صورت حال یہ ہے کہ سارے کی بزنس کر رہے ہیں، میرا بندہ نکال دو، میرا بندہ نکال دو۔ اس حکومت کے ہوتے ہوئے پاکستان کی فلائٹ ہفتے میں 1 تھی اور بمبئی کی 7 تھی ہفتے میں، اور اب اللہ کی مدد سے 40 کے لیے رہی ہے۔ اور پاکستان اس پوزیشن میں آ گیا ہے کہ اللہ کی مدد سے اب اس پر دباؤ ڈالنا مشکل ہو رہا ہے، کیونکہ سب اس کے محتاج، اس کی جھولی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اس کی مددیں کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ بھی خوش ہو، اس لیے کہ جس کو اللہ نے کردار پیش کرنے سے محروم رکھا ہے اس کو اللہ خوشی سے بھی محروم ہے۔ کچھ بھی وہی ہوتا ہے جس کو اللہ نے کو کردار دیا ہو۔ دیکھو پورے معاشرے میں سیاسی جماعتیں ہیں، دینی جماعتیں ہیں، ایسی خوشی کسی کے اوپر اتنا بڑا عجوبہ ہو گیا کہ جس کی کوئی انسانیت کی تاریخ مثال نہیں دے سکتی، مگر کسی جماعت پر وہ خوشی کے ساتھ منایا، دینی ہو یا سیاسی ہو، اللہ ماشاء۔ اس لیے کہ جس کو اللہ نے کردار سے محروم رکھا، توفیق نہیں ملی، اس کو اللہ تعالیٰ خوشی کی توفیق نہیں ملی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ بہت بڑی خوشی ہے مسلمان، بہت بڑی مبارک بات ہے۔ ایرانیوں پر روٹی غالب آئے تو مسلمان خوش ہوئے، یہ تو ہمارے بھائی مسلمان غالب آئے ہیں جس میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہے، ہم خوش کیوں نہ ہوئے۔ اور یاد رکھو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ میں پہلا حملہ، مدینہ میں مکے والوں نے کیا بدر پر، دوسرا کام کیا احد میں، تو پھر کہنے لگے 2 بار دیکھ دیا کہ ان کا مقابلہ بڑا مشکل ہے، اب اوروں کو ساتھ ملاؤ، اور باقی کو میرے ساتھ ملایا، بنو غطفان کو ساتھ ملایا، اور وہاں چلے گئے۔ تو تیسرا بار کا کیسے ہوا تھا؟ بھائی سارا اسلام بغیر بیوی کے پھیلا ہے، آپ تسلی رکھو، بیٹھ جاؤ۔
تیسرا بار کا کیا ہوا؟ بولو احزاب میں، احزاب دوارا جب کئی گروہ مل کر آئے ہوں ایسے ہی افغانستان پر بھی پہلا مار کا پہلا حملہ برطانیہ نے کیا، دوسرا روس نے کیا اور تیسرا احزاب نے کیا. ایسے ہی نہیں؟ ہاں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احزاب کا مار کا ختم ہوا، کہا ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے، تو جبریل امین بخاری سے میں آتا ہے کمانڈو اور کی نظر سے تھوڑا سا بیٹھے ہوئے کمانڈو اور کی نہیں ہوئی. حضرت آپ لوگ ریلیکس ہو گئے ہیں، بالکل دشمن کو اللہ نے بڑھا دیا تو ہم کہا، لیکن جس نے دشمن کو بلایا تھا بنو قریظہ والے کی اردی، ان کا یہ تو بھی باقی ہے. ہاں بالکل ٹھیک، تو کیا حکم ہے اللہ کا؟ فرمایا لا يصلي احدكم العصر الا في بني قریظہ، ہر شخص عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کر پڑھے. چلے گئے 11 کر دیا. اس بات کے احزاب میں اور کے سربراہ ساز میں معاذ کی میل رنگ ہٹ گئی تھی. 4 میل رنگیں ہوتی، 2 بازوؤں کی اور 2 ٹانگوں کی، وہ پھٹ گئی، کٹ گئی. بڑا علاج کیا، چوتھی تھا مدینے کا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا خیمہ مسجد نبوی میں لگایا ہوا تھا. خیمہ ان کے کہاں لگایا ہوا تھا؟ مسجد نبوی میں. خون بند نہیں ہوتا تھا، بہتا رہتا تھا. بڑا اعلان کیا، ایسا کہنے نہیں آتا، صاحب المعاذ کہنے نہیں آتا. اگر تو کسی اور نے حملہ آور میں آنا ہے، کوئی مار کا باقی ہے تو پھر حضرات کو بڑھو ڈالو ہے، میں نے تو لڑنا ہے. اور اگر ہم کسی میں نہیں آ رہا تو پھر ٹھیک ہے، چلتی ہے بات آنے دو. رات بند ہو، رات بند ہو. اللہ اکبر. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کا محاصرہ کیا. یہودی کہنے لگے ہم قلعہ دروازے کھول دیتے ہیں، لیکن ایک شرط، کیا شرط ہے؟ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانیں گے، ہم ساتھ میں معاذ کا فیصلہ مانیں گے. انہیں کی رب رو گئی تھی. آپ نے انا کا مسئلہ نہیں بنایا، حکم ہونا کوئی بات نہیں، صاحب کا فیصلہ مان لو. حضرت صاحب کو لایا گیا، فرمایا یہ تیرا فیصلہ ماننا ہے، کیا فیصلہ ہے آپ کا؟ کہنے لگے بس فیصلہ یہی ہے کہ ان کے جوانوں کو ذبح کر دو اور ان کے بوڑھے بچے عورتوں کو غلام بنا دو اور ان کے پیسے کو غنیمت بنا دو. فرمایا صاحب جو تیرا فیصلہ زمین پہ ہے یہی میرے مولا کا فیصلہ ہے. اور ان کو ذبح کیا گیا. واپس آئے مسجد نبوی کے خیمے میں آ کر لیتے، وہاں مریضوں کے زیادہ خیمے تھے. تو صاحب والا خیمہ والا کہتا ہے کہ یہ خون کہاں سے زمین پر آ رہا ہے. وہاں پر دیکھا تو سال کی وہی رنگ بٹی ہوئی تھی اور خون نکل رہا تھا اور بتا کے بچ رہا ہے. اس کے بعد کسی نے مدینے پر حملہ نہیں کرنا، جلد پوری ہو گئی. اب تو میرے پاس آ فرمایا احتجاج عرش الرحمن لموت صاحب، استاد کی موت سے رب کا عرش ہل کر بیٹھ. تو جی بھائیوں، احزاب کے بعد جس نے دشمن کو بلایا تھا اس کا علاج باقی ہے. وہ کون ہے؟ بولو. وہ خود بول بول کر کہہ رہا ہے میں وہ ہوں. چیخ رہا ہے، رو رہا ہے کہ اب یہ آئے کیا ہے. اس کو اپنے ظلم یاد آ رہے ہیں. چیخ رہا ہے کیا کہ اب کیا بنے گا؟ ابا حضور آپ چلیں گے، ہمارا کیا بنے گا؟ انشاءاللہ ترتیب یہ کہتی ہے کہ اس کے بعد اس کی بنے. ترتیب یہ کہتی ہے
کیا حساب کے بعد انڈیا نے کہا تھا نا کہ بیس ممبئی کو بناؤ اور حملہ پاکستان پر کرو، یاد نہیں آپ کو؟ بیس ممبئی کو بناؤ، حملہ پاکستان اور افغانستان سے کرو۔ اوباما کہتا تھا بش نے غلطی کی، ایسے ہی کرنا چاہیے تھا۔ وہ تو مشرف نے پوسٹ کا وہ والا دعویٰ نہیں چلنے دیا، اس نے کہا نہیں ہم آپ کی بات کرنے والے آؤ بناؤ۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، اگر کسی بازار میں کمیٹی والے جیسے لوگوں نے دکانیں آگے بڑھائی ہوئی ہیں اس کو توڑنے کے لیے آ جائیں اور کہیں کہ بھائی 3 دن بعد ہم آئیں گے، اتنے فٹ پیچھے کر لو، جو نہیں کرے گا ہم آ کر خود توڑیں گے، تو لوگ خود توڑ لیتے ہیں نا اس کے آنے کا انتظار، اور کہ وہ خود توڑ لیتے ہیں۔ جب دوسری دکانوں مشین لے کر آؤں گا اور میں توڑ دوں گا، دوسری خود کو توڑتے ہیں۔ ہاں اس لیے توڑتے کہ ہم سبق کر توڑ دیں گے، کوئی مشین ہو سکتا ساری چھاپے لا دیں ہم اپنے حساب سے توڑیں گے اور شیشے میں ڈالیں گے اور دروازے میں ڈالیں گے، وہ آئے تو انہوں نے تو پھر اپنے حساب رکھنا۔ یہی بات ہوئی، مشرف نے کہا ہم کو توڑ دیتے ہیں، آپ ہمارے پاس آ جائیں۔ لوگ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا وہ کیا، یہ پکڑ کے دیا وہ پکڑ کے دیا، وہ کہتے ہیں کہ وہ توڑ دے تو کیا کہتا تھا، یہ نہ دیکھو کہ کیا نقصان ہوا، یہ دیکھو کتنا بڑھ گیا، کتنا بچ گیا۔ یہ بہت بڑی سوچ تھی، کوئی یاد نہیں 2001 میں پاکستان اکیلا تھا، دنیا میں کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، نہ عربی نہ اجمی۔ ان سب ملکوں کا مقابلہ اکیلا نہیں کرتا۔ انہوں نے کہا آ جاؤ، جو تم پکڑنا چاہتے ہو ہم خود پکڑیں گے، مگر یہی تھا کہ ہم صبر سے پکڑ لیں گے۔ ان کو کیا پتا، ان کو اخباروں میں ناموں کا پتا تھا، یہ نام ہے، وہ جس کو چاہے اس کا نام دے کے بلا دیتے، کیا اس کو بچا لیتے تھے، آپ مزے دے دیتے تھے۔ اور آج آپ دیکھ لو اس مار کے پہلے پاکستان F-16 کی قیمت ادا کرنے کے باوجود حاصل نہیں کر سکا، اور اس مار کے بعد اس سے بھی اچھے طیارے بنا کر بھیج رہا ہے۔ انہوں نے لاجسٹک سپورٹ مانگی تھی کہ کھانے لانے کی چیزیں پاکستان میں دی جائیں گی، مگر وہ اسلحہ، جہاز، ڈرون سارے لے کر گزرا، وہ راستے سے نکال دیے گئے، اور وہ بول بھی نہیں سکا۔ وہ کہتا تم نے ہمارے میزائل نکال دیے، یہ کہتے اچھا تم لے کر آئے تھے، تم کو لگا۔ ان کی ساری زندگی کی ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ R&D کا برکت نکال دیا، اور آج پاکستان میزائل اور اسلحے میں اور ہر چیز میں ڈرون بنانے میں دیکھو کام کرا۔ یہ پلان تھا ان کا کہ ان کو خود جھولی میں بٹھا کر اپنی مرضی سے جنگ کو طویل کریں گے۔ پاکستان کو بڑا نقصان ہوا، کوئی شک نہیں۔ ایک آگ ہوتی ہے کھوری کی اور ایک ہوتی ہے روڑی کی، سر کہیں لوگوں اور کھوری کی آگ اور روڑی کی آگ میں فرق ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ اس جنگ کو کھوری کی آگ بنانا چاہتے تھے کہ وہاں ایک دم بڑھ کے پاکستان کھڑا ہو، مارے اور اپنے باہر ہو کر آنا ہے۔ پاکستان اس کو روڑی کی اور توڑی کی آگ بنانا چاہتا تھا کہ شعلہ نہ بنے اور ہلکے ہلکے دھواں نکلتے لگے 20 سال، اور ان کی قانون کا برکت نکل جائے اور ان کے اصحاب شکر ہو جائے، تھک جائے اور ان کو تباہ کر دیا جائے۔ اور اللہ کے فضل سے جو کرنا چاہتا تھا، پھر اس کے بعد جو پاکستان چاہتا تھا وہ ہوا، اور آج ساری دنیا کی کر کہہ رہی ہے کہ پاکستان میں سوال اللہ اکبر۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک کام رہ گیا، سی پیک اس وقت امریکہ کی ریاست سے انشاءاللہ بگڑنے والی، کیونکہ افغانیوں کا ڈر جس کو لگ دے اور بچتا وہ نہیں بچتا۔ انشاءاللہ بگڑنے والے ان کو جس ڈوری سے باندھا گیا اس کا نام ڈالر ہے، اور وہ ڈالر بھی سی پیک کے بعد
یہ سارے ممالک دولت اسلام کرنا بند کر دیں گے تو انشاءاللہ وہ ڈوری ٹوٹ جائے گی اور اللہ انشاءاللہ ہمیں آنکھوں سے دکھائے گا کہ ان کے ٹکڑے کتنے ہوتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسلام اور مومنوں مسلمانوں مجاہدوں کی مدد فرمائے، ان کی کمیاں کمزوریاں دور فرمائے اور مظلوموں کی مدد فرمائے، جہاد کا عالم بلند کرے، مسلمانوں کو حقیقی آزادی عطا کرے اور ہمیں اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے والے بندے بنائے۔ ہمیں بھی اپنی کمزوری دور کر کے تیاری کرنے کی توفیق سے رب الجلال جو کچھ کیا ہے قبول فرمائے اور ہمیں بھی اپنا کردار پیش کرنے کی توفیق سے ہمارے